کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارا پاکستان کیسے وجود میں آیا؟ وہ لمحہ کون سا تھا جب لاکھوں لوگوں کا خواب سچ ہوا؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں 14 اگست 1947 کی، جب ہمارا وطن پاکستان بنا۔ آج ہم آپ کو اس عظیم دن کی پوری کہانی سنائیں گے۔ یہ کہانی ہے قربانیوں کی، ہمت کی اور ایک عظیم رہنما قائد اعظم کی۔ تو تیار ہو جائیں کیونکہ یہ سفر بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ تاریخ کے اس سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ دوستو، تصور کریں 1900 کی دہائی کا برصغیر۔ انگریز یہاں کے حکمران تھے، ہندو، مسلمان، سکھ سب ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن حالات آسان نہیں تھے۔ مسلمانوں کو لگتا تھا کہ ان کی ثقافت، مذہب اور شناخت خطرے میں ہے۔ ہندوؤں کی بڑی تعداد کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے حقوق کے لیے ڈر تھا کہ کہیں وہ دب نہ جائیں۔ اس وقت ایک عظیم شاعر علامہ محمد اقبال نے خواب دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک الگ وطن ہو جہاں وہ آزادی سے اپنی زندگی جئیں، لیکن یہ خواب آسان نہیں تھا۔ انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈال رکھی تھی۔ پھر ایک ہیرو سامنے آیا، قائد اعظم محمد علی جناح۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کو اپنی شناخت بچانی ہے تو ایک الگ ملک چاہیے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں ایک بڑا جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں مسلم لیگ نے قرارداد پاکستان پیش کی۔ اس قرارداد میں کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان کا خواب سچ ہونے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوستو، پاکستان بننا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی تحریک تھی جس میں لاکھوں لوگوں نے حصہ لیا۔ قائد اعظم نے ہر جگہ جلسے کیے، لوگوں کو آپس میں ایک کیا اور انگریزوں سے بات کی، لیکن انگریزوں نے کہا کہ برصغیر کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ ہندو لیڈروں نے بھی اس کی سخت مخالفت کی۔ پھر بھی ہمارے لوگوں نے ہمت نہیں ہاری۔ طالب علم، عورتیں، کسان، مزدور سب نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ عورتوں نے اپنے زیورات بیچ دیے، طالب علموں نے سڑکوں پر نعرے لگائے اور عام لوگوں نے اپنی جانیں تک قربان کر دیں۔ 1946 تک حالات بدلنے لگے۔ انگریز سمجھ گئے کہ اب وہ برصغیر پر زیادہ دن راج نہیں کر سکتے۔ آخرکار 3 جون 1947 کو انہوں نے اعلان کیا کہ برصغیر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک ہندوستان اور دوسرا پاکستان۔ لیکن یہ خوشخبری ایک بڑی قیمت کے ساتھ آئی۔ لاکھوں لوگوں کو اپنے گھر چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی، خاندان بچھڑ گئے، لوگ اپنے پیاروں سے جدا ہو گئے۔ یہ وقت بہت مشکل تھا، لیکن ہمارے لوگوں نے ہمت دکھائی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ 14 اگست 1947 کی رات 12 بجے اعلان ہوا کہ پاکستان آج سے ایک آزاد ملک ہے۔ دوستو، کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے گورنر جنرل کے طور پر حلف لیا۔ سبز ہلالی پرچم پہلی بار لہرایا اور لوگوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ صرف ایک ملک کا بننا نہیں تھا بلکہ لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کا صلہ تھا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی جہاں ہمارے لوگ اپنی مرضی سے زندگی جینے کے قابل ہوئے، لیکن اس کے ساتھ بڑی ذمہ داری بھی آئی۔ پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے اب سب کو مل کر کام کرنا تھا۔ مینار پاکستان جیسے مقامات آج بھی ہمیں اس جدوجہد کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی اور آج یہ ہماری آزادی کی علامت ہے۔ دوستو، 14 اگست 1947 ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم ایک ہو جائیں تو کوئی خواب ناممکن نہیں۔ قائد اعظم نے ہمیں سکھایا کہ اتحاد، ایمان اور نظم سے بڑی مشکل حل کی جا سکتی ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آج ہمیں اس وطن کو مضبوط بنانا ہے۔ اپنی تعلیم، محنت اور ایمانداری سے ہمیں پاکستان کو وہ مقام دینا ہے جو اس کے بانیوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ ہمارے بزرگ جو ہجرت کے دوران اپنے گھر چھوڑ کر آئے، ان کی قربانی کو یاد رکھیں۔ انہوں نے ہمارے لیے یہ وطن بنایا اور اب ہماری باری ہے کہ اسے سنواریں۔ تو دوستو، یہ تھی کہ ہمیں پاکستان کی کہانی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں آج بھی قائد اعظم کے اصولوں پر چل رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں پاکستان کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کومنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ تاریخی کہانی لے کر آئیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور کومنٹ میں سارے پاکستانی پاکستان زندہ باد لکھیں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔